ویلکم بیک۔ اور خبر یہ ہے کہ پاکستان سٹاک مارکیٹ میں نئی تاریخ رقم 100 انڈیکس نے پہلی بار 1,79,000 کی سطح عبور کر لی، اور انجم وہاب ہمیں اس حوالے سے اپڈیٹ بھی کریں گے۔ انجم بتائے گا۔ بالکل، مارکیٹ کے آغاز ہی صبح آج پہلا ریکارڈ قائم ہوا، 1,77,000 کی سطح کراس کی، اس کے بعد دوبارہ اتنے ایک نیا ریکارڈ قائم کیا، 1,78,000 کی سطح بھی کراس کر لی۔ اب صورتحال یہ ہے کہ مارکیٹ نے 1,77,000 1,78,000 کے بعد 1,79,000 کی سطح بھی عبور کر لی۔ اب مارکیٹ اس وقت تقریباً 2148 پوائنٹ کے ساتھ 1,78,504 پر ٹریڈ کر رہی ہے۔ اس نے 79,000 کا بھی سطح عبور کی تھی۔ معاشی ماہرین کے مطابق آئی ایم اے کے ساتھ مثبت مذاکرات اور دیگر معاشی اشاریوں کی وجہ سے اسٹاک مارکیٹ میں بہتری دیکھی جا رہی ہے۔ سرمایہ کاروں کا اعتماد بحال ہوا ہے، خاص طور پہ بینکنگ، آئل اینڈ گیس، سیمنٹ اور دیگر شعبے ہیں جس میں بہتر پرفارمنس دکھائی جا رہی ہے۔ آٹو کا شعبہ بھی ہے جس میں شیئر کی خریداری میں تیزی دیکھی جا رہی ہے۔ اس طرح مجموعی طور پر پہلا سیشن مارکیٹ کا 3 نئے ریکارڈ قائم ہوا ہے۔ اس وقت مارکیٹ نے 77,78,79 کی سطح بھی عبور کر لی، اور مارکیٹ اس وقت 2148 پوائنٹ کے اضافے کے ساتھ 1,78,504 پوائنٹ کے اوپر مثبت رجحان کے ساتھ کاروبار سلسلہ پہلے سیشن میں اختتام ہوا ہے۔ ٹھیک ہے انجم، ہم شامل گفتگو کریں گے ماہر معاشیات ڈاکٹر خاقان نجیب کو۔ ڈاکٹر صاحب، پاکستان سٹاک مارکیٹ میں نئی تاریخ رقم ہوئی ہے، 100 انڈیکس نے پہلی بار 1,79,000 کی سطح عبور کر لی ہے، کیا کہیں گے؟ پاکستان کی مارکیٹ اس وقت تو لیکوڈیٹی ڈریون ہے، بیکاز ایونیوز آف انویسٹمنٹ جو ہیں وہ شرنک ہو گئے ہیں، پراپرٹی بھی نہیں ہے۔ اس وقت پالیسی ریٹ 22% سے 10.5% آ گیا ہے۔ مارکیٹ دیکھ رہی ہے وہ پاکستان کی ایک میکرو اسٹیبلٹی دیکھ رہی ہے۔ افراط زر میں نمایاں کمی، یعنی کہ قیمتیں بڑھ رہی ہیں پر اس رفتار سے نہیں بڑھ رہی، 5 سے 7% بڑھ رہی ہیں۔ پاکستان کے لیے نادر موقع ہے کہ جو اس وقت کی اسٹیبلٹی ہے اس کو استعمال کریں۔ پاکستان کی ایک لبرلائزڈ اکانومی جو ویل ریگولیٹڈ مارکیٹ اکانومی ہے اس کو بنانے کا 78 سال میں اس سے زیادہ نادر موقع آیا نہیں ہے۔ بلومبرگ نے پاکستان میں مہنگائی میں نمایاں کمی اور پالیسی استحکام کی تصدیق کر دی۔ جائزہ رپورٹ جاری کر دی گئی۔ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ پاکستان میں قیمتوں کا استحکام اور معاشی نظم و نسق بہتر ہو رہا ہے۔ دسمبر میں افراط زر 5.6% رہا، جو نومبر کے 6.1% سے کم ہے۔ خوراک کی قیمتوں میں دباؤ کم ہوا، 4% تک محدود رہا۔ اسٹیٹ بینک نے استحکام کو مد نظر رکھتے ہوئے پالیسی ریٹ میں 50 بیسس پوائنٹس کمی کی۔ قیمتوں کا دباؤ کے قابل کنٹرول ہونے کا واضح اشارہ ملا۔ کم شرح سود سے کاروبار اور سرمایہ کاری کے لیے فائنینسنگ نسبتاً سازگار ہونے کی امید بڑھی۔ کم مہنگائی سے قوت خرید میں بہتری اور صارفین کے لیے ریلیف کے امکانات بڑھ گئے۔ وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے ٹیکس نیٹ مزید وسیع کرنے پر زور دیا ہے۔ ایف بی آر فیلڈ فارمیشن سے ویڈیو لنک پر خطاب میں کہا کہ بہتر ٹیکس تعمیل سے رسمی شعبے پر بوجھ کم ہوگا۔ وزیر خزانہ نے دسمبر 2025 میں ریکارڈ ٹیکس وصولی پر ایف بی آر کی کارکردگی کو سراہا۔ محمد اورنگزیب کو بریفنگ میں بتایا گیا کہ دسمبر میں ایف بی آر کی ٹیکس وصولی 1427 ارب روپے رہی۔ دسمبر کی ٹیکس وصولی کے ماہانہ ہدف کا 99% حاصل ہوا۔ کسی بھی دسمبر میں اب تک کی سب سے زیادہ ٹیکس وصولی ہوئی۔ نومبر کے مقابلے دسمبر میں ٹیکس وصولی میں 59% اضافہ ہوا۔ انکم ٹیکس وصولی میں 107% نمایاں اضافہ ہوا۔ دسمبر میں انکم ٹیکس وصولی 831 ارب روپے تک پہنچ گئی۔ سیلز ٹیکس وصولی میں 25% اضافہ ریکارڈ کیا گیا۔ فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی کی وصولی میں 6% اضافہ ہوا۔ کسٹمز ڈیوٹی کی وصولی 118 ارب روپے سے تجاوز کر گئی۔ ڈیجیٹل اصلاحات اور بہتر نفاذ کے مثبت نتائج سامنے آئے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کا اجلاس ہوا۔ اسلام آباد کے بلدیاتی انتخابات سے متعلق اہم پیش رفت متوقع ہے۔ تفصیلات جانیں گے ڈپٹی بیورو چیف اسلام آباد اظہر فاروق سے۔ جی اظہر۔ جی، وزیر اعظم کی صدارت میں یہ انتہائی اہم ترین اجلاس تھا۔ اس اجلاس میں کابینہ کمیٹی کے بعد فیصلوں کی منظوری دی گئی ہے۔ بتایا گیا ہے کہ وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں نئے بلدیاتی نظام سے متعلق وفاقی کابینہ نے جو کابینہ کمیٹی کی سفارش تھی اس کے اپروول دے دی ہے۔ یہ انتخابات لوکل پارٹیز کے 15 فروری کو ہونے جا رہے تھے اور کاغذات نامزدگی بھی جمع ہو چکے تھے، لیکن اب اس بات کا کبھی امکان ہے کہ وفاقی کابینہ کی منظوری کے بعد اسلام آباد میں ہونے والے بلدیاتی انتخابات ملتوی ہو جائیں گے، اور اس کے لیے اب ضروری قانون سازی جو ہے وہ کی جائے گی، جو کہ 12 جنوری سے قومی اسمبلی کا اجلاس ہونے جا رہا ہے۔ اس میں تو وفاقی کابینہ نے اصولی طور پر نئے قوانین کے تحت بلدیاتی نظام کی جو متبادل نظام ہے اسلام آباد کا، اس کے اپروول دی ہے۔ اظہر فاروق اپڈیٹ کر رہے تھے، شکریہ۔
وزیر اعظم کے مشیر رانا ثناء اللہ کہتے ہیں ملک کے 5 بڑوں کے درمیان کانفیڈنس بلڈنگ ہونی چاہیے، ان کے درمیان رابطہ ہونا چاہیے، یہ صورتحال سیاسی طور پر بہتر سمت میں بڑھ سکتی ہے۔ رانا ثناء اللہ نے یہ بھی کہا 5 بڑوں میں 2 تو ان کے قائدین وزیر اعظم شہباز شریف اور نواز شریف ہیں، تیسرے ہیں صدر آصف علی زرداری، چوتھے بانی پی ٹی آئی ہیں، ان کے درمیان رابطہ نہیں ہوا تو اس وقت تک ایک دوسرے پر یقین بھی نہیں ہوگا۔ 8 فروری کو یہ گلا کریں گے تو منی 9 مئی جیسے کیسز بنیں گے۔ ملک کے 5 بڑے ہیں، ان کے درمیان جو ہے وہ کانفیڈنس بلڈنگ میجرز ہونی چاہیے، ان کے درمیان رابطہ ہونا چاہیے، تو پھر یہ صورتحال جو ہے پولیٹیکلی وہ تو آگے نا میرے لیڈر پرائم منسٹر صاحب اور میاں نواز شریف صاحب، تیسرے جو ہیں وہ آصف علی زرداری صاحب ہیں، پریزیڈنٹ صاحب ہیں، چوتھے عمران خان صاحب ہیں، اور 5ویں کا میں سمجھتا ہوں کہ آپ سمجھتے ہی سب کو پتا ہے۔ ان کے درمیان جب تک کوئی کانفیڈنس میئر نہیں ہوں گے تو ایک دوسرے پہ یقین نہیں ہوگا۔ جس قسم کی رضا سرائی جو ہے دفاعی ادارے اور اس کی قیادت کے خلاف ہو رہی ہے، یہ مذاکرات کرنے والی باتیں ہیں۔ 8 فروری کو ہلا گلا کریں گے، وہ دھر لیے جائیں گے اور مقدمات کا ایک نیا سلسلہ منی 9 مئی کی طرح شروع ہو جائے گا۔ آپ کو خبر دیں گے انسداد دہشت گردی عدالت راولپنڈی میں سماعت ہوئی ہے۔ علیمہ خانم سمیت 11 ملزمان کے خلاف مقدمے کی سماعت 5 جنوری تک ملتوی کر دی گئی ہے۔ تفصیلات بتائیں گے بابر ملک۔ جی بابر۔ آج راولپنڈی انسداد دہشت گردی کی خصوصی عدالت کے جج امت شاہ نے میں 26 نومبر کے درج مقدمے کی سماعت کی۔ سماعت کے موقع پر علیمہ خانم کی جانب سے 1 دن کی حاضری سے اس سلسلہ کی درخواست دائر کی گئی، جسے عدالت نے منظور کر لیا۔ سماعت کے دوران جو ہے پراسیکیوٹر ظہیر شاہ کمرہ عدالت میں ان کی ٹیم موجود رہی ہے۔ آج کی سماعت کے موقع پر 8 گواہان پر جرم مکمل کر لی گئی ہے۔ سماعت 5 جنوری تک ملتوی کر دی گئی ہے۔ جی بابر ملک اپڈیٹ کرے تھے، شکریہ۔ پاکستان نے برطانیہ کی نارتھ اٹلانٹک کو پروازوں کی اجازت دے دی۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے ایکس پر پوسٹ میں لکھا نارتھ اٹلانٹک کو لندن، مانچسٹر اور برمنگھم سے اسلام آباد پروازوں کی اجازت دی گئی ہے۔ اس سے مسابقتی ماحول کو فروغ ملے گا اور عالمی معیار کی خدمات اور کرایوں میں توازن پیدا ہوگا۔ سی اے اے ذرائع کا کہنا ہے نارتھ اٹلانٹک ابتدائی طور پر لندن سے اسلام آباد کے لیے فضائی آپریشن چلائے گی۔ مانچسٹر اور برمنگھم سے بھی پاکستان کے لیے براہ راست پروازیں چلائی جائیں گی۔ برطانیہ کی یہ دوسری ایئر لائن ہے جو پاکستان کے لیے براہ راست پروازوں کو چلائے گی۔ برٹش ایئر نے پہلے ہی پاکستان کے لیے فضائی آپریشن جاری رکھا ہوا ہے۔ پی آئی اے کو منافع بخش بنانا ترجیح اور ملازمین کو تحفظ دیں گے۔ عارف حبیب کہتے ہیں ملازمین کا مستقبل ان کی کارکردگی پر ہوگا۔ پی آئی اے کو حج اور عمرے کے سفر میں ترجیح حاصل ہے۔ اوورسیز پاکستانیوں اور ان کے اہل خانہ کی تعداد کروڑوں میں ہے۔ آپریٹ کرے گی، پیسے بھی جو ہے جنریٹ کرے گی، اس میں سب سے پہلا حق وہ امپلائیز کا ہوتا ہے۔ اگر وہ اچھے پرفارمرز ہیں ان کی جو ہے وہ ایئر لائن کو بہت زیادہ ضرورت ہوگی۔ ورکرز ہیں ان کو خوش ہونا چاہیے، ایئر لائن اپنے پاؤں پہ کھڑی ہوگی۔ ہمیں ایسے کام کرنے چاہیے کہ ہم دنیا میں اپنے آپ کو پراؤڈلی جو ہے وہ پریزنٹ کریں۔ ٹیم میں رہنے کے لیے پرفارمنس بہت لازمی ہے۔ پی آئی اے کو نیچرل ایڈوانٹیجز ہیں، ریلیجیس ٹریولنگ جو ہے وہ پاکستان سے حج اور عمرہ، ہمارے نان ریزیڈنٹ پاکستانی 7-8 کروڑ لوگ ایسے ہیں ایک دوسرے کو ملنے کے لیے آنا جانا جو ہے وہ کر رہے ہوتے ہیں۔ ڈائریکٹ فلائٹ جو ہے پرٹیکولرلی وہ اس کو پریفر کریں گے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے قانونی کارروائی کے بغیر گرفتاری کو اغوا قرار دے دیا۔ پولیس کے اختیارات سے تجاوز پر تحریری فیصلہ جاری کر دیا۔ لاہور اور بہاولپور سے خاتون اور کم سن بچوں کے اغوا کے معاملے پر عدالت نے حکم میں لکھا سپریم کورٹ طے کر چکی ہے مقدمے کی بنیاد غیر قانونی ہو تو اس کے بعد کی ساری کارروائی ختم ہوگی۔ آئی جی اسلام آباد جعلی پولیس مقابلے میں ملوث اہلکاروں کے خلاف کارروائی کر کے 30 روز میں رپورٹ پیش کریں۔ اہلکار 1 لاکھ روپے بطور جرمانہ مدعی ثنا سہیل کو ادا کریں۔ خاتون کے ساتھ لائی گئی ملکیتی گاڑیاں، کیش اور جیولری واپس کی جائے۔ لاہور پولیس ملزمان کے خلاف میرٹ پر تحقیقات کرے۔ عدالت نے محمد وقاص، علیم سہیل، ثنا سہیل اور ارحم وقاص کے خلاف مقدمہ خارج کر دیا۔ سابق سی ای او پی آئی اے مشرف رسول کا محمد وقاص اور علیم سہیل کے ساتھ لین دین کا تنازع تھا۔ لاڑکانہ ماورائے عدالت قتل کیس مقتول علی کلہوڑو کے لواحقین نے عدالت جانے کا اعلان کر دیا۔ بابو اقبال اس حوالے سے میں اپڈیٹ کریں گے، بتائے گا۔ جی ہاں، اس میں اب 2 چیزیں جو ہے نا وہ سامنے آئی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ جو مرنے والا ہے مقتول، اس کے ورثاء نے کہا ہے کہ پولیس انصاف نہیں کرے گی تو ہم مجبوراً جو ہے وہاں عدالت میں جائیں گے اور اس سے رجوع کریں گے۔
इंसाफ के लिए भी और FIR के लिए भी। और दूसरा ये है कि जो जिसने पहले मुकाबला किया था ज़ेब जतोई, उसका क्रिमिनल रिकॉर्ड जो है वो सामने आ गया है कि उसे बी कंपनी में भी किया गया था। उसके अलावा वो मंशियात के केस में भी मुलविस था और गिरफ्तार हुआ था, जेल भी गया था। और इसके साथ साथ बी कंपनी के साथ एक औरत पे भी तशद्दुद करते हुए जो है ना उसकी वीडियो सामने आई है। और जो गिरफ्तार एहलकार है उसने भी जो है कई जगह पे मुख्तलिफ चीजें की हैं, उसका भी रिकॉर्ड अभी थोड़ी देर में सामने आ जाएगा। ठीक है, बाबू इकबाल हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। मजीद खबरें इस ब्रेक के साथ रहेगा। वेलकम बैक। कराची लांडी अस्पताल चौरंगी के करीब ट्रेलर की टक्कर से 26 साला मोटरसाइकिल सवार खातून जाँ बहक हो गई, ड्राइवर फरार हो गया। पुलिस ने ट्रेलर को तहवील में ले लिया। हादसा कैसे पेश आया जानते हैं नजीर शाह से, जो इस वक्त जिना अस्पताल इमरजेंसी के बाहर मौजूद हैं। जी नजीर, बताइएगा। बिल्कुल, देखिए मैं जिना अस्पताल इमरजेंसी के बाहर मौजूद हूँ। आज गोदाम चौरंगी पर एक अफसोसनाक हादसा पेश आया था। इस वक्त उनके को वर्कर हमारे साथ मौजूद हैं। आप ये बताइएगा कि उनका नाम क्या है और कैसे हादसा पेश आया और क्या करती थी? बुशरा नाम था, जॉब करती थी कंपनी में। हादसा कैसे पेश आया? कान में ब्लूटूथ लगा हुआ था, मोबाइल जो ना बैग में पड़ा हुआ था। ठीक है, हमें जब पता लगा जेब की बात करते हुए जब बंदे की चीख लगेगी तो बंदे को दिल तो फट जाएगा। ये है कि जैसे इसकी चीख लगी है तो हम निकले हैं। अच्छा, अब किससे बात हो रही थी? हमारी सिस्टर से। अच्छा जी, तो ठीक है, जब हम वहाँ पे पहुंचे हैं तो वहाँ ट्राले के नीचे पड़ी हुई थी, ट्राले वाला भाग गया। हमें इस चीज का इंसाफ चाहिए। बिल्कुल, देखिए ये खातून एब्जा में काम करती थी और बताई जा रहा है कि 10 से 15 सालों से वहाँ की वर्कर थी। कई सालों से मोटरसाइकिल भी चलाती थी। वहाँ से ड्राइवर हमेशा की तरह फरार हो चुका था और इनका यही मुतालबा है, पुलिस से अपील है कि इस ड्राइवर को गिरफ्तार करके उसको सख्त से सख्त सजा दी जाए। कराची में ट्रॉलर की टक्कर से जाँ बहक बुशरा के भाई ने इंसाफ देने का मुतालबा कर दिया। कहते हैं ड्राइवर को फौरी गिरफ्तार किया जाए। बुशरा शुरू से ही मोटरसाइकिल चलाती थी और घर जा रही थी। ये कि हमें इंसाफ चाहिए। हम लोग फिलहाल पंजाब जा रहे हैं, जब तक हम लोग नहीं आते गाड़ी थाने में जब्त रहेगी। हम आगे इनका फैसला करेंगे क्या करना क्या नहीं करना। हम 4 भाई हैं, 4 सिस्टर। पुलिस हमारी यही अपील है कि जब तक हम वापसी नहीं आते ट्रक अपने कब्जे में रहें। गाड़ी हमारे पास, हमें इंसाफ चाहिए। यहाँ पे वीडियो है, वाकये की वीडियो भी है, गाड़ी की वीडियो भी है, ट्रक की वीडियो भी है। हमें इंसाफ चाहिए। उकाड़ा से। तो अभी बॉडी वहीं जाएगी? जी वहीं जाएगी, वहीं रखा। मोदी के सफाक दौरे हुकूमत में सहाफियों का कत्ल, गिरफ्तारियां, तशद्दुद और जबरी गुमशुदगियां जारी हैं। भारतीय जरीदा डिवायर के मुताबिक 2025 में 14,800 से ज्यादा सहाफियों को तशद्दुद का निशाना बनाया गया। पुरतशद्दुद वाकयात में 8 सहाफी और एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर को कत्ल, जबकि 117 अफराद को आजादी इजहार राय के जुर्म में पाबंदी से हासिल किया गया। 108 खिलाफ वर्जियां मोदी की आबाई रियासत गुजरात में रिकॉर्ड हुई। 208 अफराद को ब्लैकमेल किया गया। मोदी हुकूमत ने 8,000 से जायद एक्स अकाउंट बंद करने के अहकाम दिए। 9 मई को रियासती इदारों के खिलाफ डिजिटल दहशत गर्दी केस, अदालत ने आदिल राजा, हैदर मेहदी, वजाहत सईद को 2-2 मरतबा उम्र कैद की सजा सुना दी है। फरूख एजाज हमें इस हवाले से अपडेट करेंगे। फरूख, बताइएगा। जी बिल्कुल, 9 मई को रियासती इदारों के खिलाफ डिजिटल दहशत गर्दी के केस में इंसदाद दहशत गर्दी अदालत के जज ताहिर अब्बास सिपरा ने फैसला सुना दिया है। अदालत ने आदिल राजा, हैदर मेहदी, वजाहत सईद को 2-2 बार उम्र कैद की सजा सुनाई है। इसके साथ साथ साबिर शाकिर, मोहित पीरजादा को भी 2-2 बार उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। अदालत ने मुल्जिमान को दीगर दफात में भी मजबूरी तौर पर 35 साल की कैद की सजा सुनाई है। अदालत ने मुल्जिमान को मजबूरी तौर पर 15-15 लाख रुपए जुर्माने की भी सजा सुनाई है। अदालत ने कुछ देर कबल ये ट्रायल का मुकम्मल होने पर फैसला महफूज किया था और अब ये महफूज फैसला सुना दिया गया है। प्रोसिक्यूशन की जानिब से मजबूरी तौर पर 24 गवाहान को अदालत में पेश किया गया, जिनके बयानात कलम बंद किए गए और उन पर जिरा भी की गई। थाना अपारा के मुकदमा में साबिर शाकिर, मोहित पीरजादा और सैयद अकबर हुसैन को उम्र कैद की सजा सुनाई गई, जबकि थाना रमना के मुकदमा में शाहीन साहबाई, हैदर मेहदी और वजाहत सईद को सजा सुनाई गई है। अदालत ने प्रोसिक्यूशन की इस्तदा पर मुल्जिमान की गैर मौजूदगी में ट्रायल को मुकम्मल किया है। प्रोसिक्यूशन की जानिब से राजा नवीर हुसैन कियानी अदालत में पेश हुए। अदालत में मुल्जिमान की जानिब से गुलफाम अशरफ गुराया एडवोकेट अदालत में पेश हुए थे। जी, पाकिस्तान चीन के बुनियादी मफादात बिलखुसूस ताइवान मामले पर हिमायत का इरादा करता है। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है पाकिस्तान ताइवान को चीन का नाकाबिल तकसीम हिस्सा तस्लीम करता है। तफसील जानते हैं राजा मोहसिन एजाज से। जी राजा मोहसिन।
جی بالکل، ترجمان دفتر خارجہ کی جانب سے میڈیا کے سوالات پر اس معاملے پر رد عمل دیا گیا ہے، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ پاکستان اور چین آہنی دوست اور ہر موسم میں اسٹریٹجک تعاون کے شراکت دار ہیں۔ ہم چین کے بنیادی قومی مفادات سے متعلق تمام معاملات بشمول تائیوان پر اپنی مستقل حمایت کا اعادہ کرتے ہیں، اور پاکستان ون چائنا کا جو اصول ہے اس پر کاربند رہے گا، اور پاکستان تائیوان کو چین کا ٹوٹ اور ناقابل تقسیم حصہ سمجھتا ہے۔ راجہ محسن اعجاز اپڈیٹ کر رہے تھے، شکریہ۔ نیو یارک کے 9 منتخب پہلے مسلم میئر زہران ممدانی کہتے ہیں، وعدہ کرتا ہوں آپ سب کا تحفظ کروں گا۔ سٹی ہال حلف برداری کے بعد شرکاء سے خطاب میں ممدانی نے کہا، آج شہر کے لیے نئی صبح کا آغاز ہے اور صرف عمل ہی نہیں ذہنوں کو بدل سکتا ہے۔ نیو یارک کے شہریوں کے ساتھ ہر مشکل میں کھڑا رہوں گا۔ زہران ممدانی نے اپنے دادا اور دادی کے زیر مطالعہ قرآن پاک پر عہدے کا حلف اٹھایا۔ رکن کانگریس سینیٹر برنی سینڈرز نے ان سے حلف لیا۔ New Yorkers, today begins a new era. I stand alongside you, the tens of thousands of you. Regardless of whether we agree, I will protect you, celebrate with you, mourn alongside you, and never, not for a second, hide from you. Thank you to my parents, Mama and Baba. Thank you to the people of New York. سعودی عرب کے ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان اور قطر کے امیر شیخ تمیم بن حمد ال ثانی کے درمیان اہم ٹیلی فونک رابطہ ہوا۔ دونوں رہنماؤں نے باہمی تعلقات کا جائزہ لیا اور تعلقات کو مزید مضبوط بنانے کے طریقوں پر تبادلہ خیال کیا۔ سعودی ولی عہد محمد بن سلمان اور امیر قطر شیخ تمیم بن حمد ال ثانی نے علاقائی اور بین الاقوامی امور پر بھی گفتگو کی۔ دونوں رہنماؤں نے خطے میں امن و استحکام کو فروغ دینے کے لیے مشترکہ اقدامات پر بات کی۔ ایران میں مہنگائی اور بڑھتے ہوئے اخراجات زندگی کے خلاف احتجاج کے دوران سیکیورٹی فورسز اور مظاہرین میں جھڑپوں میں 6 افراد ہلاک ہوئے۔ حالیہ مظاہروں کے آغاز کے بعد پہلی ہلاکت خیز جھڑپیں رہیں۔ درجنوں افراد زخمی ہیں۔ ایرانی میڈیا کا یہ کہنا ہے کہ کئی شہروں میں مظاہرین نے سرکاری عمارتوں پر بھی دھاوا بولا۔ ہنگامہ آرائی میں ملوث 30 افراد کو گرفتار کر لیا گیا۔ مظاہروں کا آغاز اتوار کو تہران سے ہوا۔ دکانداروں نے زیادہ قیمتوں اور معاشی جمود پر ہڑتال کی اور اس کے بعد احتجاج کا سلسلہ ملک کے دیگر حصوں میں پھیل گیا۔ سرکاری اعداد و شمار کے مطابق دسمبر میں مہنگائی کی شرح 52% تک پہنچ گئی ہے۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان کہتے ہیں، حکومت اقتصادی صورتحال بہتر بنانے کے لیے اقدامات کرے۔ اگر ہم لوگوں کی روزی روٹی کا مسئلہ حل نہیں کرتے تو ہم جہنم میں جائیں گے۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کہتی ہیں، بنجر اور سیم زدہ زمینوں کو شرمپ فارمنگ کے ذریعے پہلی بار قابل استعمال بنایا جا رہا ہے۔ سرگودھا اور علی پور میں مجموعی طور پر 5600 ایکڑ شرمپ سٹیٹ بنیں گی۔ شرمپ فارمنگ کے آغاز سے پنجاب کی برآمدات میں بڑا اضافہ ہوگا۔ منصوبے سے ہزاروں نوجوانوں کے لیے روزگار کے مواقع پیدا ہوں گے۔ پنجاب میں بلو اکانومی کا اب تک کا سب سے بڑا منصوبہ ہے۔ سرگودھا میں شرمپ فارمنگ منصوبے کی 15ویں یومیہ ترقیاتی رپورٹ جاری کر دی گئی۔ وزیر اعلیٰ سرفراز بگٹی کہتے ہیں، بلوچستان میں خواتین اور طالبات کے لیے پنک بس سروس کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ سرفراز بگٹی نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ پر لکھا، سروس کا مقصد خواتین اور طالبات کی آمد و رفت کو محفوظ اور باوقار بنانا ہے۔ حکومت کی ترجیح ہے پنک بس سروس کو مستقل بنیادوں پر جاری رکھا جائے۔ آئندہ مرحلے میں پنک بس سروس کا دائرہ دیگر اضلاع تک پھیلایا جائے گا۔ سروس خواتین کو تعلیم، روزگار اور صحت کی سہولیات تک آسان رسائی فراہم کرے گی۔ خواتین کے لیے محفوظ ٹرانسپورٹ نظام اصلاحاتی ایجنڈے کا اہم حصہ ہے۔ بلوچستان میں خواتین کو بااختیار بنانے کے لیے عملی اقدامات کا سلسلہ جاری ہے۔ سوات میں برف باری کے بعد سردی کی شدت بڑھ گئی۔ قدرتی نظارے دیکھنے سیاحوں کا سمندر امد آیا۔ مانسیرہ میں برف باری نے شوگران، ناران، کاغان کی خوبصورتی میں اضافہ کر دیا۔ چمن میں برف باری کے بعد پارا -1 تک گر گیا۔ سرد ہواؤں کا راج، برف باری سے موسم ٹھنڈا ٹھار، بالائی علاقوں میں ہر سم سفیدی چھائی ہے۔ جنت نظیر وادی سوات کا حسن بھی دوبالا ہو گیا۔ قدرتی نظاروں کے مزے لینے سیاح کھینچے چلے آئے۔ مانسہرہ میں برف باری نے شوگران، ناران، کاغان کی خوبصورتی میں رنگ بھر دیے۔ آسمان سے گرتے برف کی گالوں نے سیاحوں کو دیوانہ کر دیا۔ کراچی سے آئی ہوں اور میں اسپیشل ہیپی نیو ایئر اور یہ سنو فال دیکھنے کے لیے آئی ہوں، اور اتنا برف سے ڈھکا ہوا، اتنا زبردست مزے کا
मौसम हो रहा है। चमन समेत शुमाली बलोचिस्तान में बर्फबारी के बाद ठंडी हवाएं चल पड़ी। पारा -1 तक गिर गया। चित्राल में बर्फबारी के बाद हर सिम सफेदी फैल गई। दरख्त, सड़कें, घर सब बर्फ से ढक गए। आजाद कश्मीर के इलाके बाग में बर्फबारी से कुदरती हुस्न दोबाला हो गया। मौसम का हाल बताने वालों ने बालाई इलाकों में मजीद बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी की पेशगोई की है। बालाई इलाकों में बर्फबारी का सिलसिला थमने के बावजूद सयाहों की बड़ी तादाद सवात में मौजूद है, जिससे इलाके की रौनकें बढ़ गई हैं। मजीद जानते हैं शहजाद आलम से। के बालाई इलाकों में बर्फबारी का सिलसिला रुकने के बावजूद वहाँ पर बर्फ पड़ी हुई है, जिसको देखने के लिए मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों से बड़ी तादाद में सयाहों ने काला, मलम जब्बा, माहौडन और दीगर इलाकों का रुख कर लिया और वहाँ पर पड़ी बर्फ से खूब महसूस हो रहे हैं। उसकी वजह से बालाई इलाकों की रौनकें दुबाला हो गई है। इंतहाई सख्त मौसम में भी FWO तिजारती सरगर्मियों और अवामी सहूलियात के लिए रास्तों को क्लियर करने में मसरूफ है। पाकिस्तान और चीन के दरमियान 15,397 फुट बुलंद तरीन मकाम कुंजराब टॉप को क्लियर कर दिया। FWO की टीम्स स्नो क्लियरेंस मशीनरी की मदद से -20 सेंटीग्रेड में कराकरम हाईवे को खुला रखे हुए हैं। सख्त तरीन सर्द मौसम में रास्तों को खुला रखना FWO की पेशेवराना सलाहियत, अनथक मेहनत और कौमी अज़म का इकास है। टेनिस खेलने के लिए पार्टनर की जरूरत नहीं, अब इंसान नुमा रोबो भी टेनिस खेलेंगे। अमरीकी कंपनी ने टेनिस खेलने वाला रोबो मुतारिफ करा दिया। अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए ARY न्यूज।